یتیم کی آمد پر اللہ نے کائنات کو بیدار کیا ہے، اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی تو اس کی رفتار سست تھی، وہ پیچھے رہ گئی، 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے؟ نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے؟ نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لڑوں، میں انہوں پیسے کون دے گا؟ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں۔ تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی تو حضرت حلیمہ نے کہا، دوستو مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام بائی وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی، ہڈیاں تے چمڑا، دودھ کتھوں آئے گا؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ 2 قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ گیا؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدھی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہوگی۔ تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ کیا۔ 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگیں۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا، اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔
جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے، اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقہ ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ ہے۔ کہا آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا، کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں؟ کہ نہیں کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہیں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا، شامی سردار کو، وہ مر گیا۔ تو ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے۔ اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے، تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا۔ السلام علیکم، اسلامی دنیا آپ کے لیے لا رہا ہے نئے اور اولڈ بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور نئے بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اسلامی دنیا، یہ آپ کو بہت اچھے اور بہترین بیان فراہم کرے گا۔ شکریہ۔ گرجے کے دروازے پر اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا اور دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہ کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرنا آیا روٹی واسطے، تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو لکھ دے، چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے۔ تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجیں آئیں تو اس کے گرجے اور اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے وہ خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے،
اتنا پہلے آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا، آپ نے گو دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے گو دیکھی؟ اچھا، بی بی دیکھی ہے، تجھے نہیں دیکھی ہے؟ اچھا، تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، عرب وہ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے کھاتے تھے۔ تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا تو اس کی دم کے ساتھ، اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا رہا تھا۔ راستے میں آپ کی محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے قاد الحلیم ان یکون نبیہ، صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گوہ کو کھولا رسی سے، شکار ہوا مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے پھر تجھے نبی مانوں گا، اور ایسے کھڑا تھا ایسے، یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا۔ مویا تا بندہ نہیں بلندہ گو کتھو بولنا ہے، یہیں کھلوتا ہے، ایسے کہو یہ تیری نبوت کو کا اعلان کرے۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، کہا یا ضب، ضب گوہ کو کہتے، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیام، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے، القاب ہیں، نام تو محمد و احمد ہے، باقی لقب ہیں۔ تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں، انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، زاغت الابصار۔ کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کو۔ وہ کہنے لگے اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا، سبحان۔ وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا، پھر این ہو گیا، اسے گلے بھی اے تو کچھ اور کم بن گیا، تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ تو کہنے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے رب تیرا؟ کا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہے، رحمت اس کی جنت میں ہے، عذاب اس کا جہنم میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا، گوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، گوہ بول رہی، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں کی، اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین قد افلح من صدقک، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔
تو آپ نے فرمایا دس بے ہون کی صلاح ہے؟ کہنے لگے گو کلمہ پڑھ گئی ہوں میں کیوں نہ پڑھا؟ پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا۔ اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی۔ جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ آپ کی رحمت للعالمین عرش سے جا کر ٹکرا رہی ہے، عرش کے اوپر تو پھر اللہ ہے، عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہے۔ تو میرے نبی کی نبوت سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے مکمل، سب سے کامل۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں جا رہا ہوں اور ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں جو انتہائی روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، روشنی میں سفر طے کرو، لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہاں اگر اس میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے عربوں کو اتنا پیسہ دیا کہ دنیا میں آج تک کسی کو اتنی دولت نہیں دی، اور وہ ذلیل ترین مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اچھی گاڑی ہونا اور چار چار شادیاں کرنا اور بڑے بڑے محل بنانا، اس کا نام عزت نہیں ہے، آزادی کا نام عزت۔ ہماری میٹرک کی کتاب میں ایک کہانی تھی، انگریزی کی ایک بڑی کتاب ہوتی تھی، ایک چھوٹی ہوتی تھی، تو اس میں کہانی تھی ایک شہری کتا سیر کرنے جنگل جاتا تھا، تو وہاں اس کی جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی۔ اب جنگلی کتا میں سکا سڑیا جا، شہری کتا دیا وکھیاں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں، تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا یار تو کی کھانا ہے؟ اور میں دودھ پینا، میں گوشت کھانا، پراٹھے کھانا۔ یار میں نے تو سکی ہڈی بھی نہیں لبھی، میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاواں پیواں، کوئی میری پسلیاں بھی بھری جاویں۔ کہا ہاں آؤ چلو، وہ اس کو لے کے چل پڑا۔ جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو سورج کی روشنی آئی تو اس نے دیکھا اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا۔ مجھے ان دو انگریزی کی کتابوں میں بھائی ایک کہانی یاد ہے حرف بحرف۔ وہ کہنے لگے یار اے کی ہے؟ کہ یہ پٹا ہے۔ کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ نوکری کا پٹا ہے، غلامی کا پٹا ہے۔ میں ایک بندے کا نوکر ہوں، غلام ہوں، پہرا دیتا ہوں، پھر وہ مجھے دودھ پلاتا ہے، مجھے گوشت کھلاتا ہے۔ یہ پراٹھے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پراٹھے کھلاتا ہے، انڈے کھلاتا ہے۔ تو وہ جنگلی کتے نے نا کہا بھائی تیرے پراٹھے تجھے مبارک، اور میری آزادی کی بھوک مجھے مبارک، میں آزاد رہ کر بھوکا رہوں، یہ مجھے پسند ہے غلامی کے گوشت اور دودھ سے، تو جا مجھے میری آزادی مبارک۔ ہم آزاد نہیں ہیں، 57 ملک ہیں، آزاد نہیں ہیں، سب یہود و نصارہ کے ہم غلام ہیں، اور ہمارے جتنے حکمران ہیں یہ نوکر ہیں ان کے، یہ ان کا دم بھرتے ہیں، یہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ کے نبی وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا۔ تو صرف اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر ذلت کی چادر چڑھا دی۔ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، جب حکومت کے حکمران حکومت کے خزانے کو لوٹیں گے، کب میرے نبی نے بات کی تھی، والامانۃ مغنما، جب امانت ہڑپ کی دی جائے گی، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ابھی سب کچھ تھا اور دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم سے کھینچ لی جائیں گی، اللہ کی رحمتیں تم سے ہٹا دی جائیں گی۔ تو
میرے عزیزوں، بچوں، میرے نبی نے مکمل ایک زندگی بتائی ہے، اور آپ کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتے ہو، کانوں سے سن کے علم حاصل کرتے ہو، لیکن میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہا، آپ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر سے غافل ہوں، ادھر سے غافل ہوں۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، نماز چل رہے ہیں اور دیوار کے ساتھ آ کے لگ کے کھڑے ہوئے۔ اس وقت محراب نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے پیچھے ہٹنا شروع، پہلے آگے گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر واپس ہٹے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ تو پچھلوں کو تو نہیں پتہ چلا، اگلی صف والوں نے دیکھا کہ آج کی اللہ دے نبی نے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک دم سارے بولے یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کبھی نہیں کی نماز۔ آپ نے کہا میں جب نماز پڑھ رہا تھا اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ اب جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش پر جا کر اس کی چھت پڑتی ہے۔ تو آج تک تو پہلا آسمان ہی نہیں دیکھا جا سکا، وہ کیا نظر تھی جو 7 آسمان چیر کر جنت کو دیکھ لے۔ اور کہا انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، وہ میں نے گچھے دیکھے تو میں چلنا شروع ہو گیا اور قریب ہو گیا، تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی۔ اس آنکھ کو آپ کیسے جھٹلاؤ گے؟ ساری ہمارے پیشے وہ صرف پیسے کو خدا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ 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 پیسہ۔ تم اس ڈاکٹر کو کامیاب سمجھتے ہو جس کا کلینک چل جائے، جس کی پریکٹس چل جائے، جس کے مریض بڑھ جائیں، وہ بہت کامیاب ڈاکٹر ہے۔ تاجر اس سے بڑا سمجھتے ہیں جس کا کاروبار چل جائے، سیاستدانوں سے بڑا سمجھتے ہیں جو حکومت میں کوئی عہدہ حاصل کر لے۔ تو میرے نبی کی آنکھ ایسی طاقتور ہے کہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں، کہا پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر ایک دم میں نے جہنم دیکھی، تو پھر اس کے ڈر سے میں پیچھے ہٹتے اخیر میں مصلی کے کنارے پر آ گیا۔ اور پھر آپ نے کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کے سننے کی طاقت سنو، آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا، آپ نے کہا جبریل بھی پاس کھڑے تھے، یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اس کے کھلنے کا یہ دھماکہ ہے جو میرے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سنا۔ جن کے سننے کی طاقت ایسی ہو، جن کے دیکھنے کی طاقت ایسی ہو، اور یہ بہت چھوٹی چیز میں نے بتائی ہے، میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک کرا، اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا، کہ نہیں میں کرنا ہے، میں تھوڑا یا کرا۔ کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں تو بھی دیکھ لینا۔ جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے۔ اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد الرسول، لا الہ الا اللہ، ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی، شیس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر ادریس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر نوح کا نام ہو گیا، چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ نے ایسا برابری کی، اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں،
محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، احمد پہ کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ لو، اپنے نبی کے طریقے پر آنا سیکھ لو۔ ابھی تو تم میں بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے۔ کتنی ہمارے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے وہ بڑا ڈاکٹر ہے، جو یہاں لے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے۔ اب تمہیں اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ دیا، تمہاری دعا سے مریض شفا یاب ہو جائیں گے۔ تمہیں دعا کی طاقت اللہ نے دی ہے جو کسی غیر مسلم کے پاس کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کبھی دعا کو دعا جانا ہی نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ہے جو عورتوں کے لیے الگ بتایا، مردوں کے لیے الگ بتایا، اور موت تک کی زندگی ہے، تھوڑا سا امتحان ہے، پھر ہمیشہ کی کامیابی۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ آپ کو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتا رہا ہوں، ایک حدیث بتا رہا ہوں۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دینا، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، اپنا رزق حلال رکھنا، اپنے رزق کو حرام نہ کرنا۔ آپ لوگ ڈاکٹر ہو، مریض کو کسٹمر نہ سمجھو۔ ہمارے ڈاکٹر مریض کو گاہک سمجھتے ہیں، گاہک آ گیا۔ جب میں نے چھوڑی تھی میڈیکل لائن اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا، تو مولوی ایک گالی تھی، گالی 70 کی دہائی میں۔ اور پھر ہمارے لوکل ہم ذمہ دار ہیں جو جنگلی بالکل لڑائی مار کٹائی، ہمارے پورے علاقے کے بڑے ذمہ داروں نے چور رکھے ہوتے تھے، اور وہ چوری بھوک کی نہیں ہوتی تھی، وہ چوری اس وقت قتل کا نہیں تھا رواج، وہ تھا چوری کرواتے تھے جس سے کہ ذمہ دار کو ذلت ہو۔ تو چور رکھے ہوتے تھے جو چوریاں کرواتے تھے، اور یہ بڑے فخر سے ہوتی تھیں کہ فلانے دی اسی مت چھڑوا دیتی تھے، فلانے دا اٹھ چھڑوا دیتا۔ تو ایسے ماحول میں مولوی ایک کمی تھا اور ڈاکٹر ایک بڑا خوبصورت نام تھا، کیونکہ وہ اس زمانے کے ڈاکٹر کاروباری نہیں تھے، وہ صرف پیسے کا پجاری نہیں تھے، وہ مریض کو مریض سمجھتے تھے۔ آج کے ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں سمجھتے، اسے اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں، گاہک سمجھتے ہیں۔ تو برکت ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ مریض کو مریض سمجھو، اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ ہمارے دادے کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے دادے کا بہت بڑا نام تھا ملتان کے علاقے میں، تو انہوں نے تو بڑی اپنی ذلت سمجھی، انہوں نے کھوجی ہوتے تھے اس وقت، وہ کھوجی لیے اور اس کچی سڑکیں چلتے 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 ڈیرہ غازی خان تک قدموں کے نشان، پھر آگے چوٹی لغاریوں کی، وہاں تک قدموں کے نشان، آگے ایک لغاری سردار کے ڈیرے پر وہ ہمارے دادا کا اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جا کر کہا کہ اے اٹھ ساڈا ہے، اسی دے قدماں تے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہے تو چوری دا، پر میں کدی چوری واپس نہیں کیتی۔ پھر کہنے لگا کتھوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی تلمبے چو آئے۔ تو وہ کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ تو میرے دادا نے کہا میں وہ بیٹا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو جفا ڈالا، کہنے لگا تیرے پیو دا میرے اتنے احسان ہے، میں نے ایک باری تلمبے پولیس نپ لیا،
تو میں نے پوچھا کہ یہاں کس کی چلتی ہے تھانے میں؟ سپاہیوں سے پوچھا، ان کا یہاں میاں گانے کی چلتی ہے۔ نام تو غلام محمد تھا، گانا زیور کو کہتے ہیں ہماری زبان، تو وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے گانا مشہور تھے۔ تو اس نے ان کو ایک سپاہی کے ذریعے پیغام بھجوایا، وہ آئے، ان سے کہنے لگا کہ کام تو میرا یہی ہوئی ہے چوریاں، لیکن میں تیرے علاقے چوری نہیں کی تھی، میری جان چھڑا دی۔ انہوں نے تھانے دار سے کہا، اس نے چھوڑ دیا تو کہا اے اٹھ اپنا بھی لے جا تے اے ہے کہ میری طرف ہدیہ بھی لے جا۔ تو یہ ماحول تھا اس وقت۔ اس میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے، وہ تو دھماکہ ہو گیا، وہ جیسے قیامت قائم ہو گئی۔ اور ہمارے تلمبے میں ایک بہت غریب خاندان تھا، اس سے ایک لڑکا ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے والد ہمیشہ کہتے ویکھیا ہی ڈاکٹر معین نو غریب بندہ چھوڑ آئی، اج کیڈا نا ہے وہ، تو مولوی بن گیا، تینوں کیا پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کروں کی ہے؟ اور آخر ایک دن انہوں نے تنگ آ کے مجھے 23 نومبر 1972 کو گھر سے نکال دیا کہ جو تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنا نیچے تھا یہ مولوی کا تصور۔ لیکن میرے عزیزوں، میری بچیوں، اللہ کی قسم، نبی کی زندگی عزت والی زندگی ہے، اسے سیکھو۔ میرے نبی کی ہر چیز محفوظ ہے، سیکھو سیکھو۔ میں برکت کے لیے اللہ کے نبی کا نسب آپ کو سناتا ہوں کہ میرے نسب پورا لکھا ہوا ہے 1874 میں جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا اس سے لے کر مجھ تک، باقی اس سے اوپر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی 20 نام بنتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کوشش بھی کی، میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، بس آخری نام مراد یاد ہے مجھے۔ میرے نبی کے نسب نامے میں 80 نام آتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کا اس کے علاوہ کسی کا کوئی نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، اور میرے نبی کا پورا حلیہ محفوظ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم ایسے پڑھتے ہیں، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، لیکن میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم کا میں نے آپ کو ابھی مصداق بتا دیا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا نسب ہے کسی کا؟ پھر من انفسکم، تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی حسین ہے؟ ایسا کوئی حسین ہے؟ ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ اب ذرا الفاظ کا ردم اور اس کے موسیقی کا خیال کرنا، آپ کو ترجمہ بعد میں سناؤں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع ان تکلم علاہ البہا و ان سکت علاہ الوقار۔ الفاظ کا ردم سمجھ میں ہے؟ کیا خوبصورت، کیا کہا؟ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، روشن چمکتا چوڑا چہرہ، لم تعبہ سجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، لم تزری به سعلا، سکا سڑا ہوا نہیں تھا۔ پیٹ تو کسی کا بھی نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مولوی اور ڈاکٹر کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو بہت بری بات۔
جو اوروں کو نسخے لکھ کے دے رہا ہے. میں ایک ڈاکٹر کو ویسے ہی ملنے گیا تو باہر پورا کمرہ ان کا بھرا ہوا تھا مریضوں سے، تو اندر مریض دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے سوچا یہ مولانا تبلیغی آدمی ہیں، مجھے آ کے تبلیغ کریں گے، تو بٹھایا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو وہ خود ہی باہر آ گئے. جب وہ باہر آئے تو میں کبھی ڈاکٹر کو دیکھوں کبھی مریضوں کو دیکھوں. ایڈا دا پیٹ، میں دل چاکھیا بے وقوفا تو اپنا علاج پہلے کر، تو مریضاں دا علاج کرتا پہ. ایتھے پیٹ نکلیا ہے اور مولوی کا پیٹ نکلا ہوا ہو ممبر پہ بیٹھے، اور یہ عورت کا چلو ایک تو ویسے پیٹ نکلتا پر ویسے پیٹ اس کا نکل جائے تو وہ بھی بہت عیب کی بات. میرے نبی کا ایسے سینہ اور پیٹ تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا، یوں کر کے باہر نہیں نکلا ہوا تھا. اکثر من المشذب، آپ فخم مخفم، انتہائی بارو اور انتہائی خوبصورت تھے. نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا. عظیم الحامہ، آپ کا سر بڑا تھا. شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال تھے، زیادہ تر یہاں تک بھی آئے، یہاں تک بھی آئے، لیکن عام پوری زندگی میں یہاں تک بال تھے. ان انفرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی ویسی کنگھی فرما لیتے تھے. اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور سر سے پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا. واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا. ازج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں ایسے کمان کی طرح گول تھیں جیسے یہ بچیاں وہ سرمے سے ایسے لمبی بناتی ہیں پھر یہاں تک لے کر آتی ہیں. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہ بیچاری جن کے ہوتی ہیں وہ لیزر کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بال ختم ہو جائیں، تو میرے نبی کے بغیر لیزر کے یہاں بال نہیں تھے. اور ایسے خوبصورت بھون نے آپ کی آنکھوں کا سارا ایسے گھیرے میں آنکھوں کو لیا ہوا تھا. اور ادعج، موٹی آنکھ تھی. اشکل، لمبی آنکھ تھی. احور، یہ پتلی سیاہ تھی. سفیدی، انتہائی سفید تھی. اور اشکل، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. اور ابرک، اور انتہائی چمکدار آپ کی آنکھ تھی. اور انجل، اور انتہائی نورانی آنکھ تھی. اور اشفارہ ہی وطف، اور آپ کے یہ جو ابرو تھے بہت لمبے، جیسے یہ بچیاں نہیں لگا لیتی ہیں مصنوعی، وہ صاف پتہ لگتا ہے مصنوعی لگوایا ہے، تو نہ لگایا کرو، کوڑی لگتی ہو. جو اللہ نے دیے ہیں اسی پہ گزارا کرو. میرے نبی کے ایسے لمبے ابرو تھے، لمبے اور موٹے، جو جس سے آنکھ خوبصورت ہو جاتی. قدرتی ہوں پھر تو آنکھ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن تسی اتے کوئی شاید ٹھوک دے ہو تو صاف پتہ لگے گا بھی 2 نمبری کیتی ہوئی. اور میرے نبی کی آنکھ ویسے ہی چمکتی تھی. تم بچیاں لینس لگا کے اس کو چمکدار بناتی ہو، پتہ لگ جاتا ہے. ہاں، جنت میں اللہ تمہیں آنکھ دے گا کہ یہ جو تمہارے ابرو ہیں، کبھی عقاب کو دیکھا ہے ایسے پر پھیلاتے ہوئے؟ اتنے بڑے ابرو ہوں گے آنکھ کے، اتنے قد کے ساتھ نہیں، اتنے قد میں تو تمہارے آنکھوں کے بال ہی تمہیں چھپا لیں گے. جنت میں اللہ قد دے گا حضرت آدم علیہ السلام والا. آپ نے حضرت یوسف کا تو سنا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. ان سے حسین اللہ نے کوئی نہیں بنایا، کسی عورت کو بھی نہیں بنایا. تو دونوں میاں بیوی 130 فٹ کے تھے، 130 فٹ کے تھے. تو جب اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو یہ قد دوبارہ 130 فٹ ہو جائے گا. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے، جو مولانا صاحب ہمیں تو یہ قد ٹھیک ہے، اتنا لمبا قد لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ، تو گیا 5.5 فٹ،
तुझे तो वो जेब में डाल लेगी, उसको पौड़ी लगा के मिलेगा जाके, 130 फुट की पौड़ी बनाएगा जिस पर चढ़ के उसको जाके तो गले लगाएगा। मैंने कहा हमारा असल कद ही 130 फुट है, ये तो हम घिसते 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 हम टाइम के पैसेज के साथ हम छोटे कदों के हो गए, आगे चल के और छोटे हो जाएंगे। एक ज़मींदार ने मरासी को कहा मेरे घोड़े ਨੂੰ मालिश कर। मरासी बड़ी नाजुक कौम है, वो कहाँ काम करते हैं, वो तो खाली मुंह की खट्टी खाते हैं। वो उसको मालिश शुरू कर दी। जब ज़मींदार घर गया वो जाके सो गया। जब सुबह उठ के आया तो घोड़ा गायब था, चोर ले गए, उसे गले भी मारे गए। वो भागते गया, अपने घर से खरगोश लेकर आया और उसको रस्सियों से बांध के मालिश शुरू कर दी। जब ज़मींदार बाहर आया, आंदा वो घोड़ा के दे, उसे कहा सही है खलोता है, उसका कहना ना मुराद फिटे मुँह तेरा, वो तो खरगोश है, नहीं सही घोड़ा है, मालिश की थी तो घस 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 कहते सही उड़ बन गया, खरगोश बन गया। तो अल्लाह जन्नत में 130 फुट कद बनाएगा और सर के बाल यहाँ से चलकर और पाँव की एड़ी तक आएंगे, 130 फुट बाल होंगे और उसमें हमारे तो जुएँ निकलती हैं सरों से, वहाँ मोती होंगे, याकूत होंगे, ज़ुमर्रद होंगे ऐसे। और यहाँ शादी पे वो जो बनाती हैं वो चौड़ा सा, पता नहीं उसको लहंगा कहते हैं या क्या कहते हैं, उसको फिर वो उठा के चल रही होती हैं। अल्लाह ताला आपको लिबास जो पहनाएगा वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होगा, 3 मील के दायरे में। उसे उठाने के लिए खादिमात होंगी, आपको नहीं ऐसे उठा के चलना पड़ेगा। 3 मील के दायरे में घूमेगा और 100 जोड़े हर ईमान वाले मर्द औरत को अल्लाह पहनाएगा, 100 जोड़े। अच्छा 100 जोड़े अगर खुद पहनने पड़ गए तो मर गया ना, 1 ते 2 ते 4 तो मुट्ठी रह गए, और जब उतारने हो तो फिर रिवर्स, तो क्या होगा? आप सिर्फ इरादा करेंगी कि कपड़े बदलूं, एक नूर की चमक उठेगी और आपके अगले 100 जोड़े गायब होंगे और नए 100 जोड़े आपके ज़ेब तन होंगे। कोई लॉन्ड्री नहीं है, कोई सूटकेस नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, हर चीज़ से पाक। हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा या रसूल अल्लाह हमारा दर्जा बड़ा है या जन्नत की औरत का? आपने कहा दुनिया की औरत का दर्जा बड़ा है। तो हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा वो किस लिए? कहा उनकी नमाज की वजह से, उनके रोज़े की वजह से और उनके सदक़े की वजह से और उनकी इबादत की वजह से अल्लाह उन्हें जन्नत की हूरों से 70,000 गुना ज़्यादा हुस्न अता फरमा देगा। तो वो ज़िंदगी तो आगे आ रही है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने आँखें बनाई ऐसे खूबसूरत, जब आप ऐसे आँख उठाते थे तो अल्लाह की कसम कोई आपको देख नहीं सकता था, सब ऐसे हो जाते थे, सब। सिर्फ 2 आदमी आपको देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बाकी कोई। कस्सल्लहया, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत, अशम, नाक यहाँ से उठो आगे से बारीक, वली अल्फम, होंठ बड़े खूबसूरत, सुर्ख, आप तो वो लगाते हो ना लिपस्टिक, आपके होंठ वैसे ही खून की वजह से सुर्ख, अशनब, आपके दांत ऐसे गोलाई में थे, या बेचारी कितने लड़के लड़कियों ने वो यहाँ लगाया होता है जो दांत ऊपर नीचे होते हैं, आपके ऐसे गोलाई में थे। और मुफल्लज, इन दांतों में थोड़ा खला था, ये बर्राक़त सनाया, और इतने रोशन थे जब हंसते थे तो दांतों से नूर निकलकर दीवारों पे पड़ता दिखाई देता था। सुभान अल्लाह। और गाल ना पिचके हुए ना उभरे हुए, और सवा अलबतन व सदर, सीना और पेट बराबर था, तवील ज़नदैन, बाजू लंबे थे, रहबर रहा, हथेली चौड़ी थी, चौड़ी हथेली सखावत की अलामत होती है, और तंग हथेली, वेखो नहीं, तंग हथेली बुखल की अलामत होती है। आम तौर पे ये इल्म कैफा वालों की बात है, कोई शरीयत की बात नहीं, कि चौड़ी हथेली सखावत की अलामत होती, तंग हथेली बुखल की अलामत होती। आपकी चौड़ी हथेली थी और आपकी उंगलियां साइल अल अतराफ, ऐसे लंबी और सीधी थी, जैसे मेरी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी वैसे बिल्कुल सीधी थी।
اور سیدھا قد تھا، سیدھا بالکل، ذرا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مسیح القدمین، ایسے چمکتے تھے آپ کے پاؤں جیسے تیل لگا ہوا ہو، اور سریع المشیہ، اب تیز چلتے تھے، قدم چھوٹا ہوتا تھا، چال میں تیزی ہوتی تھی، صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کہتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ یہ انگلی اٹھانا کیا محاورہ ہے، تو مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے، آپ ایسے بلاتے تھے۔ اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے، یہ پکی نشانی تھی کہ آپ پر کوئی غم سوار ہے، آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے ایسے۔ اور آپ بیان میں بس اتنا ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ میں تو عصا ہوتا تھا اتنا، یہ ہمارے خطیب نے جو آستینیں بھی چڑھا لیتے ہیں اور دبا دب بمباری کرتے ہیں، ٹھو ٹھو ٹھو۔ کافی پرانی بات میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے قریب ایک مولوی صاحب آ رہے تھے، تو ہم بھی چلے گئے دیکھنے کے لیے، تو جب وہ آ کے بیٹھے ہوئے کہنے لگے تو اسی میز تا رکھیا نہیں۔ میں نے سوچا کہ میز کی کیڑی لوڑ ہے، بیان تا مائی کچھ کر رہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر وہ میز آ گیا، 5 منٹ بعد پتہ لگ گیا یا 5 منٹ شکر ہے میز ٹوٹا نہیں۔ میرا نبی بس اتنا اشارہ کرتا تھا، خوبصورت انداز گفتگو ہوتا تھا، لوگوں کو عزت دیتے تھے اپنے کلام میں، کبھی کسی کا نام لے کر اپنی گفتگو میں اس کو بے عزت نہیں فرماتے تھے، اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی۔ جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تھا، اب تم مجھے بلاؤ، ہاں اب ادھر مجھے بلایا، میں کیا کروں گا؟ جی سب آپ یہی کریں گے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ جی ایسے کرتے تھے، صرف گردن نہیں پھیرتے تھے، پھر ادھر سے بلایا کسی نے، پھر آپ ایسے کرتے تھے۔ جی کتنا مشکل کام ہے، ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ ایسے کرتے تھے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنے نبی کی، سب محفوظ ہیں، پڑھو سیکھو۔ آپ کو کھجوروں میں برنی کھجور پسند تھی اور اجوا کھجور پسند تھی، اور دودھ کی لسی آپ کو پسند تھی، اور بکری کے دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، اور گردن کا گوشت آپ کو پسند تھا۔ اتنی باتیں کسی نبی کی۔ سفید لباس پسند تھا آپ کو، اور رنگدار بھی پہنتے تھے لیکن سفید پسند تھا آپ کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں ہمارے نبی بیٹھے تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی، باپ بن کے دکھایا، خامند بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز فرض سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی، میں ماں کے پیچھے نماز توڑ دیتا۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ پھر خامد بن کے دکھایا۔ 11 شادیاں شوق کی نہیں تھیں، وحی کی تھی، زندگی سکھانی تھی۔ اظہار محبت کر کے دکھایا۔ عرب میں بیوی سے یہ کہنا کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں یہ عیب تھا۔ یہاں بھی کوئی کہہ دینا تو کہ اچھا رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں۔ عرب میں اس سے زیادہ شدید ماحول تھا، کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت، معشوقہ سے محبت کے اشعار بھرے پڑے۔ مجھے اب بھی کتنے اشعار یاد ہیں لیلا کے اور باقیوں کے، اور اس کے نام لے کر شعر و شاعری کرتے تھے۔
वहल तबकीन लैला इज़ा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्रिन निसाउन नवाइह कमा लौ असाबल मौत लैला बकैतुहा वजादलहा दमअन मिनल ऐन साफ़िह। खुल्लम खुल्ला लैला का नाम ले रहा है शायरी में, लेकिन बीवी से मोहब्बत मर जाते थे शर्म से। इस माहौल में, मस्जिद के माहौल में मजमा लगा हुआ है, एक शख्स पूछता है या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? माहौल समझ में आ गया? पहले बताओ। आपने जोर से कहा आयशा से। या रसूल अल्लाह आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है? कहा आयशा से। वो तो अंज कंब गए, कहें एक ही हो गया। नहीं 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 या रसूल अल्लाह मेरा मतलब है कि मर्दों में किससे ज़्यादा मोहब्बत। तो आपको पता चल गया कि इसको हजम नहीं हुआ, तो आपने अबू बकर नहीं कहा, आपने कहा आयशा के अब्बा से, आयशा के अब्बा से। और आपने हज़रत आयशा से फरमाया आयशा मुझे जब से पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे मरना ही आसान हो गया है। घर की ज़िंदगी सिखाई, बाहर की ज़िंदगी सिखाई, औलाद से प्यार करना सिखाया। आप दुनिया के सबसे मसरूफ़ इंसान थे, लेकिन हसन हुसैन के साथ आके रोज़ाना खेलते थे। आप जो डॉक्टर की प्रैक्टिस बढ़ जाती है वो ना बच्चों का रहता है ना बीवी का रहता है। मेरे बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते थे, तो उनके मैं मिलने गया प्रिंसिपल से, तो वो कहने लगे इसी फैसलाबाद में एक मियाँ बीवी डॉक्टर थे, उनके बच्चों ने वो वहाँ दाखिला लिया था। तो एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी आए कि 3 दिन हो गए हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया घर में, और हमें बताते भी कुछ नहीं। तो उन्होंने उनको बुला लिया, तो वो बच्चे कहने लगे जी हम इनके सामने नहीं बताएंगे। दोनों मियाँ बीवी बड़े टॉप के डॉक्टर थे। उन्होंने उनको बाहर बिठा दिया। हाँ जी बेटा क्यों नहीं खा रहे? कहा जी सुबह हम नाश्ता करते हैं, हमारे माँ बाप सो रहे होते हैं, हमें नौकरानियाँ नाश्ता कराती हैं। हम दोपहर खाने में आते हैं, हमारे माँ बाप हॉस्पिटल में होते हैं, हमें नौकर खाना खिलाते हैं। शाम को हम खाने पर बैठते हैं तो हमारे माँ बाप क्लिनिक में होते हैं,